اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اور آپ سب کو مبارک دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان تک پہنچایا۔ ہمارے کتنے ہی پیارے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال وہ ہم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کمانے کا ایک اور موقع دیا اور اپنی بھولی بسری خطاؤں پر معافی مانگنے کا بھی۔ جس محبت سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ناکافی کوشش کو قبول کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس دورہ قرآن کے آغاز کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور دعا ہے کہ اس کی رحمت اور برکت سے ہم اس کی تکمیل بھی کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنے کا ہمارے دل میں ارادہ پیدا ہو جائے۔ ہم ایک ملت ہیں، ہر ملت اپنے آغاز کو یاد رکھتی ہے اور اس کا جشن مناتی ہے۔ ہمارا آغاز قرآن کا اتارا جانا ہے اور ہم اس کو پورا مہینہ مناتے ہیں۔ شادی کی سالگرہ منانے کا اصل مقصد اپنے گزرے ہوئے سال پر غور کرنا ہے کہ کس بات نے رشتے کو مضبوط کیا اور کس کی وجہ سے دوری پیدا ہوئی۔ رمضان کا پورا مہینہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے پچھلے سال کا تجزیہ کریں اور قرآن کی کسوٹی پر خود اپنا احتساب کریں۔ اس ماہ کی تعریف ہی اللہ نے یہ کی ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس ماہ میں ہمارا جتنا تعلق قرآن سے ہوتا ہے باقی سال میں نہیں، کہ ہم صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی محفل سے جڑتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے تراویح میں پھر قرآن کو سنتے ہیں۔ یہاں ایک بات کو اب ہمارے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ کم از کم اس عمر میں ہم قرآن کی کسوٹی پر خود کو پرکھیں اور اپنی غلطیوں اور خامیوں کی اصلاح کریں۔ صرف جسمانی روزہ نہ رکھیں، یعنی کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے پرہیز، بلکہ اپنے کردار کی کمزوریوں پر بھی قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث کے مطابق شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھام لیتے ہیں اور اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یہ فتوحات کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو قریش پر فتح دی، اندلس میں، یروشلم میں، سندھ میں اور مصر میں مملوک قبیلہ کے ذریعے ہلاکو خان پر فتح دی، تو ہم اپنی ذات کو کیوں فتح نہیں کر سکتے؟ اب تھوڑی سی بات رمضان کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن میں صوم کا لفظ چپ کے روزے کے لیے آیا ہے، جیسا کہ حضرت مریم کو ہدایت کی گئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے سیام کا لفظ آیا ہے۔ قرآن میں صرف ایک جگہ سورہ بقرہ میں اس کا حکم آیا ہے اور بہت تفصیل سے آیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں جان لیں گے۔ عربوں میں روزے کا تصور نہیں تھا، وہ صرف گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے ان کو روزہ رکھواتے تھے۔ ایک عجیب بات جو مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ عربوں میں جب مرغیاں انڈے نہیں دیتی تو ان کو بھی روزہ رکھواتے ہیں۔ البتہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلے انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس کے علاوہ اور مذاہب میں بھی کسی نہ کسی قسم کے روزے کا تصور ملتا ہے۔ اسلام میں روزے کا مقصد تقوی کا حصول بیان کیا گیا کہ دنیا میں برائی سے اور آخرت میں آگ سے بچا جا سکے، اور تقوی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ اللہ کی موجودگی کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
سونے سے زیورات بنانے کے لیے اسے آگ پر تپایا جاتا ہے، سفید پتھر سے تاج محل بنانے کے لیے اسے رگڑا جاتا ہے، لڑکوں کو مجاہد بنانے کے لیے انہیں سخت ترین تربیت سے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ٹریننگ کے لیے رمضان کا مہینہ عطا ہوا۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے اور اللہ پاک کے درمیان طرح طرح کے پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ان پردوں کو ہٹا کر انسان کو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ 11 ماہ میں انسان دنیا داری کی جس آلودگی میں مبتلا ہو گیا ہے اس سے اسے نجات نصیب ہو، اور اس ماہ کی ٹریننگ کے بعد وہ باقی اوقات میں بھی اللہ پاک کو اپنے قریب ہی محسوس کرے۔ ایک اور خاص بات، اس ماہ کو مغفرت مانگنے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے آخری عشرے اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے لیے بھی دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بے شک یہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، ساتھ میں اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے کا مہینہ بھی ہے کہ جن کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی یا ہماری طرف سے ان پر کوئی زیادتی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ دعا کا اس ماہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے احکام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنائی اور براہ راست سنائی کہ میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ جواب دیتا ہوں سے مراد کہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا سا گلہ بھی کہ وہ بھی میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تو پتہ لگا کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے۔ کتنا آسان ہے کہ سحری کے لیے کچھ منٹ جلدی اٹھ جائیں اور تہجد کے وقت جبکہ اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کون مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون دعا کرے کہ میں اس کو قبول کروں۔ تو ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مہینہ قرآن کے معجزے کو منانے کا مہینہ ہے۔ رمضا کا مطلب ہوتا ہے سورج کی حرارت کی شدت سے گرم ہونا، جلنا۔ یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، نیک اعمال سے گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ صوم کا مطلب ہے رکنا، یہ اپنے نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ اپنی ایڈکشن سے جب ہم نکلیں گے تو ہمیں رب سے ملنے کا زیادہ وقت ملے گا، اس کے لیے ہمیں نماز، روزہ اور خیرات سے مدد ملے گی۔ آج کل ڈی ٹاکسیفیکیشن کا لفظ بہت عام ہے، تو یہ روحانی ڈی ٹاکسیفیکیشن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ شکر گزاری کا بھی مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا اور خاص کر قرآن پاک نازل کر کے ہدایت سے نوازا اور احساس دلایا کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں کہ بے لگام زندگی گزاریں۔ توجہ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ اگرچہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بہت محبوب ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ایک خالی برتن ہو تو ہم اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو خود سے اور دنیا سے خالی کریں گے تو اللہ کی محبت اس میں ڈال سکیں گے۔ انسان کو اللہ نے بھولنے والا بنایا ہے۔ روزمرہ زندگی کی ہلچل میں ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں ان سوالوں کی یاد دہانی کراتا ہے اور ہمیں ہمارا مقام یاد دلاتا ہے۔ ایک اچھی بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ سب کے اوقات مختلف ہو گئے ہیں۔ ہر گھر میں ہر کسی کے کام کے اوقات بدل گئے، سب کے کھانے پینے اور آرام کے اوقات بدل گئے ہیں اور مل بیٹھنے کا وقت کم ہی مل پاتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں رمضان کا مہینہ ہی ایسا رہ جاتا ہے کہ سب مل کر سحری اور افطاری کرتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں۔
اسی طرح اس ماہ میں ہمیں اپنی فطرت یعنی ہمارے اندر جو خیر ہے اس کے اظہار کا موقع بھی ملتا ہے، زیادہ عبادات کا، ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے کا، اپنی انا پر بند بنانے کا یعنی لڑائی جھگڑے سے بچنے کا، اپنے پر اللہ کے انعامات کے لیے شکر گزاری کا، اور دورہ قرآن، تراویح اور افطار کی محفل میں لوگوں سے زیادہ ملنے کا۔ اس سے زندگی زیادہ بھرپور اور بامقصد معلوم ہوتی ہے اور دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا اتنا مشکل نہیں جتنا روزہ کھولتے وقت زیادہ کھانے سے رکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں، اور یہ بھی کہ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں۔ جیسے معدے کو کھانے سے پاک رکھا جاتا ہے، اسی طرح تمام حواس کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا جو خدا سے دور لے جائیں روحانی روزہ کہلاتا ہے، اندرونی روزہ کہلاتا ہے۔ تقوی دل میں ہے، لیکن دل تب ہی تقوی کی طرف مائل ہوگا جب ہم حواس سے اسے ملنے والی خوراک کو تبدیل کریں گے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا رمضان کے بارے میں بیان۔ اب کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ذرا سا ہم دہراتے ہیں تاکہ ہمارا جو ربط ہے وہ قائم رہے۔ تو کل ہم نے قرآن کا آغاز کیا، سورہ فاتحہ سے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور اس کی اہمیت کا پتہ ہمیں حدیث سے چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے۔ پھر اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے نماز یعنی فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے اور مشترک ہے۔ سورت کا پہلا حصہ میرے لیے ہے اور باقی حصہ میرے بندے کے لیے، اور میں نے بندے کو وہ کچھ دیا جو کہ اس نے مانگا۔ اور اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہدایت مانگتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے، لیکن یہ 5ویں وحی ہے اور قرآن کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ 2 نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے 2 نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے۔ پہلا نور جو تھا وہ سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور جو تھا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری تھی کہ جو بھی ان سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ یہ تو تھا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ جو ہے سورہ بقرہ کا خلاصہ وہ پھر یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ پھر آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ پورا اسلام کیا ہے؟ پورا اسلام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ کیا ہے؟ الحمدللہ، کہ ہم اللہ کو اکنالج کرتے ہیں
اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں، اور شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو ہم اصل میں مزید نعمتوں کا وہ سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے. باقی تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فاتحہ اس کا نام ہے، قرآن کو کھولنے والی. اس کے بعد کل ہم نے سورہ بقرہ کو پڑھا. سورہ بقرہ کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ طویل ترین صورت ہے اور اس میں قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. قیامت والے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل، دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ قرآن کی چوٹی ہے بلکہ قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. سب سے معزز آیت یعنی آیت الکرسی بھی اس میں ہے، اور اس کے بعد وہ آیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر عطا ہوئی تھیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں وہ بھی اس میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری وحی بھی اسی میں ہے. یہ سورت جو ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کے قیام کے لیے ہر گوشے کے بارے میں مفصل احکامات ہمیں پہنچاتی ہے، اور اس صورت میں وہ احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. چلیے یہ کل ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کے 7 رکوع پڑھے تھے. پہلے سپارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے سپارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ پھر سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہدایت، لیکن ہدایت جو ہے تقوی والوں کو ملے گی، جو اس کا انکار کریں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور نہ ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو بدنیتی سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں. البتہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہے جو عملی کمزوری کی وجہ سے دو عملی کا شکار ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری انسانیت کو اپنی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اس کی ضرورت کا ہر سامان اس دنیا میں بھیج دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا اعلان کیا تو فرشتے بڑے حیران ہوئے کہ آخر ایک نئی مخلوق کی ضرورت کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایسا علم دیا کہ وہ کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. یعنی وہ ہارڈ ڈسک جو تھی وہ آدم کے برین میں اللہ تعالیٰ نے انسرٹ کر دی، اور پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب فرشتے نام نہ بتا سکے تو حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. آدم کو سجدہ جو تھا وہ آدم کی ذات سے کم اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے لیے تھا، اور وہ اس بات کا اعتراف تھا کہ فرشتوں کی ساری کوشش جو ہوگی وہ انسان کے لیے ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس محفل میں پھر یہ ہوا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں رہتا تھا، اور وہ اس بات کا امیدوار تھا کہ شاید اس کو کوئی فضیلت عطا ہوگی. لیکن جب وہ فضیلت آدم کو عطا ہوئی تو وہ اس بات سے جل بھن گیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں جس مخلوق پر تجھے بڑا ناز ہے اس کو تیرا شکر گزار نہیں بننے دوں گا. تو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بننے دیتا.
دوسری طرف آدم کی تخلیق اس لیے ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر چکے تھے جن کے اندر برائی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے جس کے اندر اچھائی اور برائی کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اس کے اندر اچھائی اور برائی کو پہچان کی فطری صلاحیت بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سے اس کو ہدایت کا راستہ بھی دکھائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ انسان یا نئی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرے اور شیطان کے راستے کو وہ چھوڑ دے۔ تو ہماری عبادت اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنی برائیوں کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے احکامات کو نافذ کرنے والا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے جنوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر بھیجا تھا تو وہ آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا مطلب نسل در نسل آنے والا ہے۔ فرشتے تو حضرت جبرائیل پتہ نہیں کب پیدا ہوئے اور وہ قیامت تک پیدا ہوں گے اور وہی زندہ رہیں گے، اور دوسرے فرشتوں کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ان کی موت کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، ان کی جگہ جو ہے وہ نئی نسلیں لیتی ہیں، اور پرانی نسلیں نئی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے وہ اپنی فری ول سے میرے راستے کو اختیار کرے گی۔ تو آدم کی کہانی میں نے طویل کر کے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آدم کی پیدائش کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ گزشتہ مسلمان قوم تھی جو کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اب مغضوب ہو گئی تھی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر سے ہدایت کی طرف دعوت دی ہے۔ سورہ بقرہ میں ان کو پھر سے کہا گیا ہے کہ اب اس نئے نبی پر ایمان لاؤ گے تو تم غضب کی حالت سے نکل کر دوبارہ رحمت کی حالت میں آ جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی خامیوں، ان کی غلطیوں، ان کے گناہوں کا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کے بھی دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلانا، اپنی رحمتوں کا بھی ان کو احساس دلانا کہ تمہاری اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو امت وسط بنایا ہے، ابھی دوسرے سپارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، تو ہمیں ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ امت وسط بن کر تم کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں پر ان کو فضیلت دی اور ان کو امانت کے لیے چنا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا اور ایک نئی قوم جو تھی اس کو امامت کے لیے چن لیا۔ لیکن اگر یہ نئی امت بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گی اور اس کو دنیا میں نہیں پھیلائے گی تو وہ بھی مغضوب ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے اتنی تفصیل سے پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بیان کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آج وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ آیت جو میں اب پڑھنے لگی ہوں اس نے بہت دفعہ دنیا میں بہت زیادہ فساد جو ہے وہ بپا کیا ہے۔ میں پڑھتی ہوں اور پھر میں اس کا بیان کرتی ہوں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
اس کا ترجمہ یہ ہے، یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ بظاہر کیا لگتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر جو اپنے دین پر عمل کر رہا ہے اس کے لیے کسی رنج و غم کا موقع نہیں ہے، اگر اپنے دین کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ نیک عمل کر رہا ہے اور وہ آخرت کا یقین بھی رکھتا ہے۔ لیکن اس میں کیا بات جو ہے وہ نظر انداز کر دی جاتی ہے جب لوگ اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ جب اگلا نبی آ جاتا ہے تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ پہلی نبی کی شریعت والے جب نئے نبی کو مانتے ہیں تو پھر وہ نئے نبی کی امت بن جاتے ہیں، لیکن اگر وہ نئے نبی کا انکار کرتے رہیں اور پرانی شریعت پر عمل کرتے رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے میں نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ کی شریعت بالکل درست تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کتاب میں اور ان کے نبی کی تعلیمات میں یہ ہدایت اور وصیت ملی تھی کہ وہ نئے آنے والے نبی کو تسلیم کریں گے، ایمان لائیں گے، تعظیم کریں گے، مدد کریں گے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنے نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے بھی ہٹ گئے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب یہ ان کا حکم تھا کہ وہ نئے آنے والے نبی کو مانیں گے۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کرسچنز کو بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تھا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور اپنے طور پر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اس لیے ہمیں جنت ملے گی، تو ان کا یہ خیال جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ان کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ان کے لیے تھا۔ تو یہاں پہ اصل میں اس چیز کا بیان ہے کہ جب اگلا نبی نہیں آیا اور وہ لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا سابی ہیں، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے اور آخرت پر یقین کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ان سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر نیا نبی آ گیا اور انہوں نے نئے نبی کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے قابل نہیں رہتے۔ اب پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے تو کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو
کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یہ دونوں رکوع آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اصل میں ایک بے اولاد شخص کا قتل ہوا، اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، سب لوگ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو قاتل کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، اور اے موسیٰ تم ہمیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہو۔ بہرحال جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کے ایک حصے کے ساتھ لاش کو ضرب لگاؤ۔ مردہ جو تھا وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجوں نے دولت کی خاطر قتل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر سو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو یہ ایک نظریہ چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، اس نظریے کو باطل کر کے دکھایا، اور مجرموں کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ تو ایک کام جو لوگوں کو بہت مشکل لگتا تھا، مشکل کیوں لگتا تھا؟ ان کے دل میں بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اور وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ ڈرتے تھے کہ گائے کو ذبح کیا تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے گی۔ تو آفت تو کوئی نہیں آئی، بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ان سے حل ہو گیا، اور اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مرنے والے کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پتھروں اور انسانی دلوں کی سختی کا موازنہ کر رہے ہیں کہ جب انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے تو سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پتھروں میں پھر بھی خیر و خوبی پائی جاتی ہے کہ پتھروں میں سے جب پانی نکلتا ہے تو وہ مل کر دریا بن جاتا ہے اور دور دور تک اس کا فیض پہنچتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے پتھروں کا پانی اکٹھا نہیں ہوتا، ایک ہی پتھر کا پانی ہوتا ہے تو وہ ایک حوض بن جاتا ہے جس سے کہ مقامی طور پر لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو وہ سختی میں ان پتھروں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو دریا کی مثال ہے یا حوض کی مثال ہے وہ انسانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ بعض لوگوں میں اتنی زیادہ بھلائی ہوتی ہے کہ ان کا فیض جو ہے وہ قیامت تک پہنچتا رہے گا، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا فیض، یا اس کے بعد جو حدیث کی کتابیں لکھنے والے ہیں امام بخاری وغیرہ، ان کا فیض کتنے 100 سالوں سے اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ۔ تو ان کی شخصیتیں ہیں جو دریا کے مانند ہیں،
جو مقامی طور پر بھی اور زمانے کے حساب سے بھی طویل دور اور طویل زمانے اور طویل جگہ پہ فیض پہنچا رہی ہیں. اور بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی نیکی جو ہے صرف اپنے آس پاس تک محدود رہتی ہے اور اس نیکی سے بھی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو تو فائدہ نہیں اٹھاتے پہنچاتے، لیکن وہ اپنے ڈر میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور وہ کسی کو کم از کم نقصان نہیں پہنچاتے. اے مسلمانوں، کیا اب تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ ایک تو علماء یہود کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ جب مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کی تو مسلمانوں کو پتا تھا وہاں پہ اہل کتاب رہتے ہیں جن کی تعلیمات بھی اسلام کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں، تو ان کو بہت امید تھی کہ وہ تو فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خیال کو جو ہے درست کر رہے ہیں کہ وہ تو اتنے برے لوگ ہیں کہ جانتے بوجھتے حق کو ٹکراتے ہیں اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف فتوے لکھتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے بدلے پھر وہ معاوضہ حاصل کرتے ہیں. تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 دفعہ جو لفظ ہے وہ ہے ویل. ایک آیت میں 3 دفعہ ان کے لیے ویل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور ویل جو ہے جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے کہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو 3 دفعہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ پہلا ویل اس لیے کہ وہ خود لکھتے ہیں، دوسرا ویل اس لیے کہ وہ جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تیسرا ویل اس لیے کہ اس کے ذریعے سے وہ مال حاصل کرتے ہیں. یہ تو ہو گئے ان کے علماء. دوسری طرف امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کیونکہ جو تورات تھی وہ صرف علماء کے پاس رہتی تھی اور علماء ہی اس کو ہفتے کے دن پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور جو وہ چاہتے وہ سنا دیتے. اور جیسے ہماری لوگ ہیں مسلمان
کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اور ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. اسی طرح کے خیالات بھی ان لوگوں کے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم تو علماء سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور علماء کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم تو ضرور جنت میں جائیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی بات کا علم نہیں اور صرف اپنی جھوٹی آرزوؤں پر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس کے برعکس جو ایمان لائیں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں, جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں پہ 10 کمانڈمنٹس آ گئی ہیں. یہ 10 کمانڈمنٹس اگرچہ بنی اسرائیل کے بیان میں آئی ہیں, دوسری دفعہ پھر یہ سورہ اسراء میں آئیں گی یعنی سورہ بنی اسرائیل میں آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ انعام میں بھی آئیں گی. لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دفعہ بیان کیا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے. پہلے نبیوں کو جو ہدایات ملتی رہیں وہی ہدایات تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے اوپر بھی وہ لاگو ہوتی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا 10 کمانڈمنٹس ملی اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں, ان کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں. ابھی ہم سورہ نام میں بھی ان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی ان کو پڑھیں گے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, لوگوں سے بھلی بات کہنا, نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا, مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا, تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو, اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو, ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو, اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو, حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے, لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. آپس میں یہ کیسے لڑتے جھگڑتے تھے؟ مدینہ میں 3 یہود قبائل آباد تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع, اور 2 مشرک قبائل تھے, اوس اور خزرج. اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے. انٹرسٹ کیا تھا؟ یہ ہتھیار بناتے تھے. ہتھیار بیچنے کے لیے وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے رہتے اور ہتھیار خریدنے کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوتا تھا وہ بھی ان کو سود پر دیتے تھے. خود انہوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ یہود قبائل نے اوس کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے, کچھ یہود قبائل نے خزرج کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے. جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہ یہودی قبائل بھی ان کا ساتھ دیتے اور اپنے ہی لوگوں سے لڑتے. ان کی اپنی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی, لیکن اپنے ساتھیوں کی لڑائی میں جب یہ شرکت کرتے تو اپنے ہی لوگوں سے لڑتے اور ان کو بے گھر کرتے, ان کا خون بہاتے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے. لیکن جب وہ قید ہو جاتے تو پھر فدیے کا لین دین کر کے ان کو آزاد کرواتے. اور جب کوئی پوچھتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو 3 حکم پہلے دیے تھے کہ ان کا خون نہ بہانا, ان کو بے گھر نہ کرنا, ان پر زیادتی نہ کرنا. وہ 3 حکم تو تمہیں بھول گئے اور 4تھا حکم جو ہے وہ تمہیں یاد رہا. تو ایسے لوگ
جو کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے حصوں کو نہیں مانتے، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سزا کا معاملہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اب ہم نے یہ بات پڑھ تو لی ہے بنی اسرائیل کے ضمن میں، تو یہ بات ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ ہم بھی تو یہ کرتے ہیں نا کہ قرآن کا جو حکم ہمیں آسان لگتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اور باقی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہربان ہے، بخشش کرنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک گھنٹی ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی سمجھو۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو بنی اسرائیل میں 1400 نبی آئے اور ان کے آخری نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ تو پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ نہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسکین حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ بنی اسرائیل میں 1400 نبی کس لیے آئے تھے؟ جب ایک نبی کی تعلیمات حد سے زیادہ مسخ ہو جاتی ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا نبی بھیج دیتا تھا۔ نیا نبی جب ان کی پرانی تعلیمات جو انہوں نے خود گھڑ کر ڈالی ہوئی تھی ان پر اعتراض کرتا تو اس کے دشمن ہو جاتے، کسی کو قتل کر دیتے اور کسی کو جھوٹا قرار دیتے اور کہتے کہ ہم تو اپنے دین پر سختی سے قائم ہیں اور ہم پہ کسی اور کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اپنے رسولوں پر ان کا معاملہ یہی رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ آ گئے اور ان کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ رسول آیا ہے، ایک کتاب لے کے آیا ہے، یہ کتاب کوئی نرالی کتاب نہیں ہے، انہی تعلیمات کو بیان کرتی ہے جو ان کی کتاب میں موجود ہیں، لیکن اگر یہ ضد کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو
اور کان لگا کر سنو، تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانے نہیں، سمینا و اسوانا، یہ سن تو لیا، ہم اس کی تعمیل نہیں کریں گے۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان کا بہانہ کیا تھا کہ ہم تو صرف بنی اسرائیل میں آئے ہوئے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے، کسی اور کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ تم پھر کیوں اپنے ہی نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور اپنی نبیوں کے خلاف کیوں تم نئی چیزوں کو پھیلاتے رہے، اور تمہیں وہ وعدہ بھی یاد نہیں جو کہ ہم نے طور کو تمہارے سر پر مسلط کر کے لیا تھا، کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان پر خود بھی سختی سے عمل کرنا اور معاشرے میں بھی ان کو نافذ کرنا۔ مگر تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا مگر ہم مانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب یہ آخرت پر یقین رکھتے تھے اور ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے پتا تھا کہ ان کا جنت میں جانا مشکل ہے، اس لیے وہ لمبی زندگی کے حریص تھے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بڑھ کر حریص تھے جو مشرک ہیں۔ مشرک تو وہ لوگ تھے نا جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، ان کو ظاہر ہے لمبی عمر کی خواہش ہوگی، لیکن ان کی لمبی عمر کی خواہش جو تھی ان سے بھی بڑھ کر تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 سال بھی ان کو عمر دی جائے تو چونکہ یہ اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے، اس لیے ان کو جانا تو جہنم ہی میں ہے، کیونکہ جیسے اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اور سوالوں کے بعد کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل لے کر آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اگر آپ کے پاس میکائیل وحی لے کر آتے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آتے، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو جب بھی آتا ہے ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہی نازل کر کے لاتا ہے، اس لیے ہم جبرائیل کے ذریعے آئی ہوئی وحی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جو بھی اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اور خاص طور پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فضیلت بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کا اور حضرت میکائیل کا نام لے کے بیان کرتا ہے کہ جو ان سب سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ خود ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا
تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا، غلط میں نے پڑھ دیا، 2 صفحے پلٹتی ہے، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ علماء یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبیوں کی ذات پر طرح طرح کے بہتان لگایا کرتے تھے۔ وہ نبیوں پر ایسے ایسے بہتان لگاتے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے اس کو سن کے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے اوپر وہ جادوگری کا الزام لگاتے تھے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ لوگوں سے کہہ سکے کہ بڑے بڑے گناہ تو نبیوں سے بھی ہوا کرتے ہیں، ہم تو ایک عام انسان ہیں، ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان پر وہ جادو کا الزام اس سے لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو کا زور تھا۔ حضرت سلیمان نے جادو کی کتابیں جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ جب حضرت سلیمان فوت ہوئے تو انہوں نے ان کتابوں کو نکالا اور پھر یہ اعلان کیا کہ سلیمان کوئی نبی وبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے وہ جنوں پر حکومت کرتے تھے، جادو کے زور سے وہ جانوروں کی زبان کو سمجھا کرتے تھے، جادو کے زور سے وہ ہواؤں کو حکم دیتے اور وہ ان کے خواہش کے مطابق چلا کرتی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت سلیمان کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ آج بھی ہمارے ہاں ہم بچوں کی کہانیوں میں کیا ہوتا ہے، سلیمانی ٹوپی اور سلیمانی چھڑی اور سلیمانی قبا وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہاں سے ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان الزامات کو بیان نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبیوں کو بری قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ سلیمان جو تھے وہ ان کے کہنے کے مطابق جادوگر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ میں بتایا کہ سلیمان جو تھے وہ جادوگر نہیں تھے۔ جادوگر وہ لوگ تھے جو جادو کو سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چونکہ جادو کا زور تھا، جادو سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو 2 فقیروں کی شکل میں بھیجا کہ وہ سیکھنے والوں کو جادو کی تعلیم دیں، لیکن وہ تعلیم دینے سے پہلے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ کفر ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے۔ اور سیکھتے کیا تھے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں۔
ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا تخت پانی پر ہوتا ہے، رات کے وقت وہ ہر ایک سے اپنے کارندوں سے خبر لیتا ہے، دن بھر کی کارروائی کے بارے میں پوچھتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے بم پھاڑا، میں نے یہ کیا، تو کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب کوئی آ کے یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور اس کو بہت زیادہ اعزاز دیتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے. میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا سب سے بڑا شیطانی کام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک گھر ایک معاشرے کی اینٹ ہوتا ہے. جب معاشرے کی اینٹیں ٹوٹ جائیں گی تو وہ گھر یا وہ عمارت کیسے قائم رہے گی؟ کیونکہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں. اگر وہ باپ کے پاس رہیں گے تو باپ والے جو ہیں اس کو، ان بچوں کو ماں کا تانا دیتے رہیں گے. اگر وہ ماں کے ساتھ رہیں گے تو ماں کے رشتہ دار جو ہیں ان کو باپ کا تانا دیتے رہیں گے. اور ویسے بھی ایک بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ پلتا بڑھتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ نفسیاتی الجھنیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر معاشرے کا اچھا فرد نہیں بنتا اور اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان جدائی کو سب سے بڑا شیطانی کام کہا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جادو سے اثر اس وقت ہی ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ چاہیں کہ کسی شخص کو اس سے نقصان پہنچ جائے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری تقدیریں جو تھیں وہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھیں اور لکھ دیا گیا تھا کہ فلاں عمر میں فلاں بچہ کیلے کے چھلکے سے پھسلے گا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، فلاں لڑکی جو ہے وہ آگ جلا رہی ہوگی تو اس کا چہرہ جھلس جائے گا. وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. لیکن دنیا میں اس کے لیے سبب بنتا ہے کہ ایک بچے نے شرارت سے کیلے کا چھلکا پھینک دیا، دوسرا بچہ اس پہ سے گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کسی اس کی سہیلی نے یا اس کی کزن نے یا اس کے کسی اور جیلس رشتہ دار نے اس بچی پر جادو کیا اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ جو تھا وہ جھلس گیا. لیکن چہرے کا جھلسنا یا ٹانگ کا ٹوٹنا اس وقت ہی ہوتا ہے جب اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے. اس لیے ہم دنیا میں اپنے تعلقات کو یہ وہم کر کر کے نہ بگاڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائش کے لیے کوئی بھی اگر برے حالات ہم پر آتے ہیں تو وہ ضرور کسی کے جادو کا نتیجہ ہے. بعض اوقات ہوتے بھی ہیں لیکن وہ اصل میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب جو ہے وہ زیادہ تر مدینہ میں ہی کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں تو یا تو کسی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کسی بات سے روکتے ہیں. تو صحابہ کرام جو ہے نا ایک دم الرٹ ہو جایا کرتے تھے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا ہے یا کس بات سے منع کیا جا رہا ہے. اور 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منافق اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے اور پھر وہ کسی بات کو سننے کے لیے کہتے رائنا، یعنی ہماری عام مسلمان تو کہتے رائنا کہ ہماری رعایت کریں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اس بات کو دوہرا دیں. لیکن یہ لوگ جو تھے، جو بدنیت لوگ تھے، وہ رائنا کہا کرتے تھے، جس کے معنی جو ہے وہ بہت خراب ہے کہ او احمق یا اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے بارے میں ایسی بات کا کہلایا جانا پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو اور انظرنا کہا کرو. اور اے ایمان لانے والو، پہلے ہی دفعہ تم نبی کی بات کو سن لیا کرو تاکہ تمہیں رائنا یا انظرنا نہ کہنا پڑے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں بدنیتی کے ساتھ رائنا کہتے ہیں، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں،
ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، تو یہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ اور حکم دیتے ہیں اور آپ کو کچھ اور حکم دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب ہم تیسرا سپارہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی مصلحت کیا تھی۔ بہرحال اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شروع میں ایک حکم دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانی شعور کے مطابق احکامات کو نازل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں انسانی شعور جو تھا وہ ناپختہ تھا، ان کو تھوڑے سے ایسے احکامات دیے گئے جو کہ فائنل شریعت میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، تو اس بات کو وہ ایشو بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن کے احکامات میں جو تدریج ہے، تدریج سے مراد یہ ہے کہ انسانی معاشرہ بعض ایسی بری عادتوں میں ملوث ہوتا ہے کہ اگر فوری طور پہ کہا جائے کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا، تو چونکہ اس بندے کو اتنی زیادہ اس چیز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں برائی پیدا کرتے ہیں، اس چیز سے نفرت پیدا کرتے ہیں، اور فائنلی پھر اس چیز کو جو ہے وہ حکم کے طور پر نافذ کر دیتے ہیں، نازل کر دیتے ہیں۔ تو قرآن میں 5 احکامات ایسے آئے جو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیے۔ اس میں سے ایک تو ہم دیکھتے ہیں تدریج میں شراب کے بارے میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ احکامات آئے ہیں۔ اسی طرح سود کے بارے میں بھی 4 دفعہ جو ہیں وہ احکامات آئے ہیں۔ اس کے بارے میں، شراب کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ رزق نازل کرتا ہے، تم اس سے اچھا رزق بھی بنا لیتے اور خبیث بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ تم میری پاکیزہ چیزوں سے بری چیزیں بھی بناتے ہو، بس اتنا ہی کہہ کے بات ختم کر دی۔ دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شراب میں فائدہ ہے لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح رفتہ 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 اللہ تعالیٰ نے دلوں میں شراب سے جو ہے بیزاری پیدا کر دی، اور جب فائنل حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ان سے روکتا ہے، 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، تو کیا تم رکتے ہو؟ اور جو اس کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شدید سزا کی خبر دیتا ہے۔ تو یہ منسوخ ہے۔ اچھا، اب منسوخ کے 5 کام تو مجھے یاد نہیں، البتہ اتنا یہ یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنے والا وصیت کر کے جائے اپنے رشتہ داروں کے حق میں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کے حصے مقرر کر دیے تو یہ چیز جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اس کو گھر میں قید کر دو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے احکامات میں جب کوڑے مارنے کا حکم نازل کیا تو پھر یہ والی سزا جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور باقی 2 جو ہیں وہ اب اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن صرف یہ میں نے جو 2 بیان کیے ہیں صرف اس لیے کیے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کچھ احکامات کو کسی خاص وجہ سے پہلے نازل کرتے ہیں، اور بعد میں جب معاشرہ میچور ہو جاتا ہے تو اس حکم کو جو ہے وہ پھر منسوخ کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر حکم لاتے ہیں یا ویسا ہی کوئی اور حکم بھی نازل کر دیتے ہیں۔
اب امت مسلمہ پر جو ہے ایک کھنچاؤ آ رہا ہے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ رائے راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. اب امت مسلمہ کو روکا گیا ہے کہ وہ سوالات کر کر کے اپنے لیے دین کو مشکل نہ بنا لیں، کیونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل سوال کر کر کے اپنے لیے دین کو مشکل بنا چکے تھے، اور پھر اس پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا تھا، اور پھر وہ کفر کے چکر میں مطلب کافر بن گئے تھے. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، اپنا ٹائم ان پر ضائع نہ کریں، اور آپ پازیٹیو پوائنٹس پر ہی اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں. نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اس کو تم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے. یعنی ایسے بدنیت لوگوں کو ٹائم نہ دو جو کہ بدلنا نہیں چاہتے. تم ان سے کنارہ کشی کرو اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرو. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. تو جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، حضور کو لازم ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کریں. اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو رد کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور نیک روش پر چلے گا، عمل صالح کرے گا، اس کے لیے کسی رنج اور غم کا موقع نہیں ہوگا. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں. عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ کا آنا اس بات کا اظہار ہے کہ یہودیوں کی تعلیمات جو تھیں وہ مسخ ہو چکی تھیں. اس لیے عیسائیوں کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں. اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے دین کی کوئی بنیاد نہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، کیونکہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. یہاں پہ مشرکین کے رویے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مسلمانوں کو روکا اور وہاں پہ جانا ان کا بند کر دیا.
اور حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تو ان کو عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہ دی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا ماننے والا نہیں ہے اس کا کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گاہ کا انتظام کرے. اللہ کی عبادت کا انتظام کرنے والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ مسلمانوں کو تھوڑا سا الرٹ کر دیا ہے، اور علماء یہود بھی تھوڑے سے الرٹ ہو گئے ہیں. یہ ایک ویگ سٹیٹمنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں مقید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر طرف ہے، اور چاہے کوئی مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرے یا مغرب کی طرف رخ کرے تو اللہ کی ذات اسی طرف ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ جو ہے دوسرے سپارے میں اس کی تفصیل آئے گی. یہ جو ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذہن کو تیار کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی ہے. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اللہ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. تو یہودیوں میں بھی ایک گروپ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا تھا، اور عیسائی تو کرتے ہی ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں. کسی کو بیٹا کیوں چاہیے؟ کہ اپنی نسل کو آگے بڑھائے گا. کسی کو بیٹا کیوں چاہیے؟ کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو دنیاوی ضرورتوں کی وجہ سے کسی کو بیٹے کی حاجت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان تمام حاجتوں سے پاک ہے. وہ تو زمین و آسمان کا موجد ہے، اور وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہی ایک معجزہ تھی، ان کا کردار ہی ایک معجزہ تھا. اس معجزے کو دیکھ کر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو صاف صاف نشانیاں واضح کر دی ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو تم جو ہو وہ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہو. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وہ تو آپ سے صرف اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کے دین کو قبول کرو گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے اس کو وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو قرآن کو پڑھنے کے 4 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کو عرب کے بادیہ نشینوں کی لہجے میں پڑھا جائے، کم از کم اس کے لیے کوشش ہی کی جائے. پھر اس کو سمجھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو
دوسروں تک پہنچایا جائے. تو یہ ہم سب پر قرآن کے جو ہیں وہ حقوق ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ عربی زبان کو اچھے لہجے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. یہی آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یہ آیت بیان ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا قصہ آیا. اب یہ دوبارہ آیت جو ہے وہ دہرائی گئی ہے، اور ان دونوں آیتوں کے بیچ میں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں، ان کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ انعامات کا ذکر ہے، اور ان کو مسلسل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے غلط عقائد کی اصلاح کرو اور اب اس نبی پر ایمان لے آؤ. تو یہاں پہ جو ہے اب بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب حضرت ابراہیم کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. حضرت ابراہیم کا قصہ جو ہے وہ کیوں بیان ہوگا؟ جیسے کہ بنی اسرائیل کا قصہ اس لیے بیان ہوا کہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس دلایا جائے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کر لیں. ایک مقصد تو اس کا یہ تھا، اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی کہانی سے تم بھی سبق لو اور تم وہ کچھ نہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. اب یہاں حضرت ابراہیم کا قصہ جو ہے وہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کا قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے، اس کے بھی دو مقاصد ہیں. حضرت بنی اسرائیل جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تسلیم نہیں کرتے تھے؟ کہ وہ اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں ہی نبوت بھیجتا رہا ہے، اور اب آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہیں. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دادا بھی حضرت ابراہیم تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی حضرت ابراہیم ہیں. تم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہو نا. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، اور اسماعیل کی اولاد جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے جو تھے وہ حضرت یعقوب تھے جن کے تم اولاد ہو. تو تم تو آپس میں بھائی بھائی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت اب اگر اس طرف بھیجتی ہے تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خاندانی ہیں، تمہاری نسل سے تعلق رکھتے ہیں. تو تم اپنے حسد کو چھوڑو اور تم نسلی تفاخر کو چھوڑو اور تم ان پر بھی ایمان لے آؤ. ایک تو ان کو دعوت جو ہے ایک اور اینگل سے بھی دی جا رہی ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھتے تھے. ان کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا. اب حضرت ابراہیم کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر کے کہیں گے کہ یہ شخصیت مجھے مطلوب ہے، اس کے مطابق اگر اے بنی اسرائیل تم اپنے آپ کو ڈھالتے ہو تو بے شک پھر تم میرے چہیتے بن جاؤ گے، لیکن اگر تم اپنے طرز عمل کو حضرت ابراہیم کے مطابق نہیں ڈالتے تو تم مغضوب کے مغضوب ہی رہو گے. اس کے برعکس ہمارا دین کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے رول ماڈل کو قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا بیان یہاں پہ کیا ہے. یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے بار بار کہتے اچھا میری اولاد کو بھی، میری اولاد کو بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ظالم ہے، ظالم کیا ہوتا ہے؟
جو شرک کرتا ہے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے اوپر آنے والی تمام آزمائشوں کو فیس کیا اور استقامت اختیار کی، یعنی انہوں نے آگ میں جلنا قبول کیا، اپنے وطن کو چھوڑنا قبول کیا، اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو ایک صحرا میں چھوڑنا قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کی ایسی قدر کی کہ ان کے پاؤں کے نشان کو بھی متبرک بنا دیا۔ اب ہمارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم حضرت ابراہیم کے قدموں میں سجدہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بہت زیادہ قدردانی کرنے والا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس گھر کو پاک صاف رکھنا۔ پاک صاف رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو گندگیوں سے پاک صاف رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں عقیدے کی گندگیوں سے بھی پاک رکھنا۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کی عبادت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو ظالم ہے ان کو تو نہیں میں بناؤں گا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے جب اگلی دعا مانگی تو کیا دعا مانگی کہ یا اللہ میری جو اولاد تیری فرما بردار ہوگی تو اسے بھی رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو بھی دوں گا، دنیا میں ان کی تمام ضرورتیں پوری کروں گا، لیکن آخرت میں پھر ان کی نافرمانی کا ان کو خوب بدلہ دوں گا، اور انہیں عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ کس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے اس کو نہیں بنا رہے تھے، وہاں پہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھائیں، اور انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ساتھ ساتھ پھر وہ دعائیں مانگتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع مسلم یعنی مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ میری ساری اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ کوئی گروپ ضرور ایسا موجود رہے میری اولاد میں سے جو کہ تیرا فرما بردار ہو اور تیرے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر بھی فرما، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا کہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ایک تو ایسا رسول اٹھا جو تیری آیات ان کو سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیاں سنوارے۔
اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ اسی دعا کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اب جب یہ تھوڑے فرق کے ساتھ آئے گی تو میں بتاؤں گی، خیر یہاں بھی بتا سکتی ہوں۔ یتلو علیہم آیاتک کا سیدھی سادی بات ہے کہ تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ بھی ٹھیک ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ پہلے ہوگا، برے عقائد برے خیالات پہلے نکلیں گے تو پھر اندر حکمت اور کتاب داخل ہوگی نا، کتاب اور حکمت داخل ہوگی۔ تو یہ ایک انسانی دعا تھی نا، اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی کہ یزکیہم کا لفظ بعد میں آیا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کے الفاظ ہوتے وہ پہلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب اس دعا کو کوٹ کیا تو اس کی اصلاح کر کے کوٹ کیا، اس کو پھر ایسے کیا کہ جو تیری آیات سنائے ان کو پاک کرے برے عقائد اور برے خیالات سے۔ جب ان کے دل پاک ہو جائیں تو ان کے اندر پھر کیا بھر دے؟ کتاب اور حکمت۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ اب سوال جو ہے وہ کس سے ہے؟ ہم سب سے بھی ہے، اور خاص کر یہ سوال کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے، کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد ہو نا، تو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرتے ہو۔ ابراہیم کی دعا جب قبول ہوئی تو تم اس پر اعتراض کرتے ہو۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ وہی ہو سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ ہم نے جو پڑھی تھی انعمت علیہم، اس کی تفصیل میں کیا پڑھا تھا کہ یا اللہ ہمیں نبیوں اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ تو حضرت ابراہیم تو نبی ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں شامل ہونے کا خوشخبری کیوں سنا رہے ہیں؟ یعنی صالحین کوئی ایسا ویسا مقام نہیں ہے، صالحین ہونا ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے نبی بھی دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ خود بھی ان کو صالحین میں شامل ہونے کی خوشخبری سناتے تھے۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کے کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ یہاں انڈائریکٹلی جو ہے نا بات بنی اسرائیل سے بھی ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹلی تو تم حضرت یعقوب کی اولاد ہو لیکن تم ابراہیم کی بھی اولاد ہو۔ ابراہیم نے تو وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ اس طریقے پر چلنا جو کہ میرا طریقہ ہے، اور پھر حضرت یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرے بزرگوں کے طریقے پر چلنا۔ تو تم نے بزرگوں کے طریقے سے اپنے آپ کو دور کیوں کر لیا ہے؟ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی تم اپنے باپ سے یہ عہد لے چکے ہو کہ تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلا کرو گے، لیکن اب تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسحاق،
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایک لفظ ہے نا پڑھنے میں، اس میں پورا سینٹنس چھپا ہوا ہے کہ دشمن کی چال بازیوں، ان کی دشمنیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اس کی ایک اور اہمیت ہے، حضرت عثمان کا خون جو ہے اس لفظ پر گرا ہوا ہے، اور وہ قرآن کا نسخہ ٹاپ کپی جو ہے ترکی کا میوزیم وہاں پہ موجود ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اللہ کے رنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم زمین پر ٹکرے مار مار کے اپنے محراب بناؤ اور دنیا کو یہ بتاتے پھرو کہ میں تو بڑا جو ہوں مسلمان ہوں، بہت بڑا مسلمان ہوں۔ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپناتے ہو، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہو، تو تمہاری ایک شخصیت بن جاتی ہے، اور وہ شخصیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ٹکرے مار مار کے محراب بنا لینا اللہ کا رنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جب اختیار کرتے ہو تو جو شخصیت تمہاری بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں دور سے کہ یہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جدا جدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے اور ہمارا رب بھی وہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ کس گواہی کا ذکر آ رہا ہے؟ وہ گواہی جو ان کی کتاب میں آج بھی موجود ہے، کہ جب اگلا نبی وہ تعلیمات لے کر آئے جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں، تو اپنے نبی کی وصیت کے مطابق اس پر ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی مدد کرنا، اور دنیا کو بتانا کہ ہماری کتاب کے مطابق یہ شخص ان تمام خصائص کا مالک ہے جو کہ ہماری کتاب ہمیں بتاتی ہے، اور اس گواہی کو انہوں نے پہچانا اور جان کے چھپا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ان کی گرفت کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، کہ اللہ کی ایک امانت ان کے پاس تھی اور اس امانت میں انہوں نے خیانت کی اور لوگوں کو وہ حق بات نہ بتائی جس کو بتانے کا انہیں پابند کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے بڑے اچھے وقت پہ اس کی تکمیل کی۔ اب سعدیہ جو ہیں دعا کریں گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الحمد
حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ابن لي عندك بیتا في الجنة یا اللہ یہ پاک کلام جو ہم نے پڑھی اس محفل میں جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اس کی معافی فرمائیں یا اللہ یہ پاک کلام پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارا مقصد یہاں پر اکٹھے ہو کے اس کو سمجھنا اور اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے ہمیں خود بھی توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور آگے اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے والدین جن کے حیات ہیں سب میں ہمارے میاں کو سب کو لمبی صحت مند تندرست توانا نیک نصیبوں والی خوشحال زندگی نصیب فرمائیں یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے غفور الرحیم ہے یا اللہ ہم سے بے انتہا جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے لیکن تو غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ موت کا وقت آسان فرما ایک مسلمان کی موت نصیب فرما مرتے ہوئے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو یا اللہ ہماری آخرت اچھی فرما قبر کو ٹھنڈا رکھا یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں انہیں صحت مند تندرست توانا نیک زندگیاں نصیب فرما اور جو گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ ان کی اولاد کو ہمیں ہماری اولاد کو نیک بنا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں یا اللہ میاں تمام غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں کی کفالت فرمائی اور ان کے صدقے ہم سب کو ہر قسم کے جادو ٹونے اچھی بری نظر سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما اپنے حفظ و امان میں رکھی اس محفل میں بیٹھی تمام خواتین بہنیں جن کے دلوں میں جو بھی جائز دعائیں ان سب کو قبول اور منظور فرمائیں اور ہم سب کو ایک کامل ایمان نصیب فرمائیں جانے انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی معافی فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم